لکھا گیا انجیلی بیان 4 باب اور اس کی 18ویں آیت سے تلاوت کی جائے گی۔ لکھا ہے، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ خدا کی تعریف ہو، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو اس زندگی کے لیے کہ وہ ہمیں اس زمین پر اور موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، اس کی فرمانبرداری کریں، اس کے قدموں میں رہیں اور اس کی حضوری سے برکت پائیں۔ تو آج جس پرسنالٹی پر، بائبل کے کردار پر ہم کلام سننے والے ہیں، وہ نئے عہد نامہ میں بڑا پیش ہے اور اس کا نام پطرس۔ کیا نام ہے جی؟ آج ہم کلام سنیں گے پطرس کا شمار یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں خاص طور پر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پطرس کو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا کی باغ ڈور بھی ملی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو آج کی شخصیت، آج کا ببلیکل جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی اہم ہے نئے عہد نامہ کو لے کر خاص طور پر۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مقدس پطرس کے کردار کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں کلام میں سے سیکھیں، آئیے مقدس پطرس کے بارے میں ان کی بایوگرافی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پطرس کا جو اوریجنل نام ہے، جو اصل نام ہے، وہ شمعون ہے۔ اس کا دوسرا نام پطرس ہے اور اس کا تیسرا نام کیفا ہے۔ یہ تینوں نام جو ہے یہ الگ الگ زبانوں کے الفاظ ہیں۔ شمعون عبرانی کا نام ہے، پطرس یونانی کا نام ہے، اور کیفا ایرامی زبان کا نام ہے، کیونکہ ایرامی جو تھے وہ اس وقت لوکل لینگویج تھی، یونانی انٹرنیشنل زبان تھی، اور جو عبرانی تھی وہ یہودیوں کی خاص ملکیت، یعنی کہ ان کی خاص زبان تھی۔ سو پطرس کو ان تینوں زبانوں پر عبور تھا، پطرس ان تینوں زبانوں کو جانتا تھا۔ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے جانتا تھا۔ سو شمعون کو انگریزی میں سائمن کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سن لیا۔ پطرس کو انگریزی میں پیٹر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے چٹان، اور کیفا کو انگریزی میں کفاس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے چٹان۔ یعنی کہ پطرس اور کیفا کا مطلب چٹان ہے، اور شمعون کا مطلب
सुन लिया गया, साइमन। सो ये 3 नाम जहां भी आप नए अहदनामा में देखते हैं, आप समझ जाइएगा ये मुकद्दस पतरस के बारे में बात हो रही है। पतरस के वालिद का नाम यूहन्ना और अंजीलों में एक जगह पर यूना भी लिखा हुआ है। सो पतरस के फादर का नाम यूहन्ना या यूना है। पेशे के एतबार से पतरस मछलियां पकड़ने वाला यानी कि माहीगीर था। बाइबल में इसका जिक्र है शमौन के नाम से 52 टाइम, 52 दफा शमौन के नाम से, और पतरस के नाम से 183 दफा याद किया गया है। और इस नाम के और कितने लोग हैं? शमौन नाम के 14 और लोग हैं, लेकिन पतरस नाम का सिर्फ एक और शख्स बाइबल में मिलता है। एक और शख्स हमें बाइबल में तलाश करने पर मिल जाता है। पतरस की रिहाइश जो थी वो बैतसैदा और कफरनहूम में थी। इस दवाजी जिंदगी अगर देखें तो पतरस शादीशुदा था, क्योंकि याद हो कि यीशु मसीह ने एक दफा पतरस की सांस की तप उतारी थी, बुखार उतारा था, याद है? तो इसका मतलब है सांस तो तभी है ना अगर उसकी बीवी है, उसकी शादी हुई है, ठीक है? तो वो शादीशुदा था। बाइबली सिख जो है वो है लीडर और चट्टान, रॉक। और इसकी जो तसनीफ है, जो इसने बाइबल मुकद्दस में किताबें लिखी, वो 2 हैं, पहला पतरस और दूसरा पतरस। 2 खत हैं जो पतरस के हाथ से लिखे गए। तो मेरे अजीजों, पतरस एक मुनफरिद किरदार और मुनफरिद खासियत का हामिल शख्स है। ये पूरे 12 शागिर्द जो यीशु मसीह के थे, उनमें से बड़ी उम्र का था, उम्र रसीदा था, तजर्बाकार था, और इसके अंदर नेचुरल लीडरशिप की खुसूसियात पाई जाती थी। इसको बासलाहियत लीडर माना जाता था। और यीशु मसीह के अंडर जब आ गया, जब यीशु मसीह के हाथों में आ गया, तो वही लीडरशिप क्वालिटीज को यीशु मसीह ने तराशा और उसको रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत लीडर बना दिया गया। आइए मुकद्दस पतरस के किरदार की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले उसके किरदार के अंदर जो चीज है वो लीडरशिप है। पतरस के अंदर जबरदस्त लीडरशिप है, और वो बड़ा प्रोएक्टिव, बड़ा एक्टिव, बड़ा आपको मजबूत शख्स नजर आता है। और उसकी जिंदगी में एक और पहलू भी है, वो जल्दबाज भी बहुत है, वो यीशु से मोहब्बत करने वाला भी है। ये सारी बातें आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज हवाले ज्यादा है, जरा हम जल्दी जल्दी हवालों को भी देखेंगे, ताकि मुकद्दस पतरस की शख्सियत को हम बिब्लिकली प्रूफ करें और किसमें से अपने लिए आज बरकत को हासिल करें। आइए मुकद्दस मत्ती ही की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हम चलेंगे। 16 की 13 के अंदर माइक चेक ले ले, कोई मदद करने के लिए अगर कोई मुझसे पहले निकाल लेगा तो वो जरूर पढ़े। मत्ती 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ये इब्ने आदम कौन है? ये यीशु मसीह किसके बारे में पूछ रहे हैं? जरा ऊंची ऊंची, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे कि यीशु मसीह इब्ने आदम भी है।
تو یسوع اپنے شاگردوں سے اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ تو سنیے گا، انہوں نے یعنی کہ شاگردوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب یسوع مسیح کی خدمت عروج پر تھی اس وقت تک بپتسمہ دینے والا یوحنا جو تھا وہ قتل ہو چکا تھا۔ تو کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یسوع کے کام، خدمت دیکھ کر، دلیری دیکھ کر، کلام سن کر یہ سمجھتے تھے کہ شاید یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح میں واپس آ گیا ہے۔ پہلا جو لوگ یسوع مسیح کے بارے میں خیال رکھتے تھے وہ یہ کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آ گیا ہے۔ بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی، یعنی کہ یسوع کے لیے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ یا یرمیا ہے یا ایلیا آ گیا ہے یا یوحنا بپتسمہ دینے والا آ گیا ہے، نبیوں میں سے کوئی برپا ہو گیا ہے، نبیوں میں سے کوئی دوبارہ اس کی روح آ گئی ہے، کوئی خدا کا پلان ہے کہ کوئی پرانے نبیوں میں سے نیا نبی، پرانے نبیوں میں سے کوئی نئی صورت میں آ گیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا سوال سل وہی تھا، اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے؟ لوگ تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بپتسمہ دینے والا یوحنا، لوگ کہتے ہیں ایلیا، یرمیا، نبی میں، تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ تم کیا خیال کرتے ہو؟ تمہاری اکنالجمنٹ کیا ہے؟ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو یاد رکھیں جب لوگوں کی بات کی گئی تو سارے شاگرد ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بڑھ کر بات کرنے لگے کہ تجھے لوگ یہ کہتے ہیں، تجھے لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اپنے سوال کو اور شاگردوں کی طرف موڑا تو یسوع مسیح نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پھر سارے خاموش، کسی نے نہیں کچھ بھی کیا، لیکن ان میں سے شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس کی لیڈرشپ کی نشانی کہ وہ یسوع مسیح کو ایسے خدا کا بیٹا مان گیا، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا، اور اسی لیے اس نے بے دھڑک دلیری کے ساتھ کہا تو خدا کا بیٹا، زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جس کی ہم انتظار میں تھے اور جس کے لیے ہم صدیوں سالوں سے امید لگا کر بیٹھے تھے، تو وہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے یہ پترس ہی تھا جس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور کسی کو یہ والی انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ والی انڈرسٹینڈنگ کے لیے رول کچھ سے بھرنا بہت ضروری تھا، یہ والی انڈرسٹینڈنگ کے لیے قریب سے جاننا بہت ضروری تھا۔ پھر یسوع نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ سنیے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یہ وہ جو جواب اس نے دیا نا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، تب یسوع نے اسے ایک اور جواب دیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون پر یونا۔ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں پر یونا کے پترس کے والد کا نام لکھا ہے یوحنا اور کہیں پر لکھا ہے یونا، یہاں پر یسوع مسیح نے کہا شمعون پر یونا، کیونکہ یہ بات خون و گوشت سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ خدا اپنی باتیں کن پر ظاہر کرتا ہے؟ خدا اپنی باتیں کن پر ظاہر کرتا ہے؟ اپنے لوگوں پر، ان لوگوں پر جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کے ساتھ جو خدا کے ساتھ ایک ہے، جو خدا کی طرح سوچتے ہیں، جو خدا کے منصوبوں کو لیتے ہیں، جو خدا کی منصوبوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کی سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگ کے ساتھ خدا اپنے کلام کے بھید بانٹتا ہے۔ اور ان 12 میں سے پترس
خدا کے حضور اس بھید کو سمجھ سکا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یاد رکھیے، یسوع نے کہا یہ خون اور گوشت نے نہیں کہا، یہ تیرے خون اور گوشت سے بات نہیں نکلی، یہ خدا نے، میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی اور تو نے بیان کر دی۔ سو لیڈر ہونے کے لیے یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، برکت کی بات ہے۔ لیڈر ہونے کے لیے کسی کو لیڈر ماننا پڑتا ہے، لیڈر ہونے کے لیے کسی کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے پترس جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر لیڈرز کی زندگی میں کیا مسائل ہوتے ہیں، جب تک انہیں کچھ نہیں آتا وہ دوسرے کو لیڈر مانتے ہیں، لیکن ذرا سی ترقی، ذرا سی کی زندگی کے اندر بہتری، ذرا سا ان کو بولنا آتا ہے، وہ اپنے لیڈر کو لیڈر ماننا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر گھمنڈ فخر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وہی کامیاب ہے جو آخر تک فرما برداری میں رہتا اور اپنے خدا کے حضور اپنے لیڈر کو لیڈر مانتا ہے۔ بولے ہیلیلویا۔ ایک اور والا طرح دیکھتی ہے سب اسی صفحہ پر رہے ہیں 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھیں، لکھا ہے 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا، یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع نے خاص طور پر ٹرین کیا۔ 12 میں سے یہ 3 پترس، یعقوب اور یوحنا، یہ 3 لوگ تھے جن کو یسوع مسیح نے خاص طور پر ٹرین کیا، اور ان 3 میں سے بھی ایک پترس تھا جس کو خداوند یسوع نے خاص تربیت کے لیے چنا، اور کچھ اس نے خود بھی بڑھ بڑھ کر سیکھا، بول بول کر سیکھا، ڈانٹ کھا کر سیکھا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح 3 کو لے کر کیا بات کی؟ نیچے گئے، 9 جو ہے وہ نیچے ہیں، لوگوں پر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان 3 کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا، اور پہاڑ پر جا کر ایک زبردست روحانی کام ہوا۔ ہم نے لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ کنہیں؟ پترس، یعقوب اور یوحنا کو ایلیا اور موسیٰ خداوند یسوع سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی جو جسمانی حالت تھی وہ بدل گئی، اس کا چہرہ بدل گیا، وہ نور ہی نور بن گیا اور نورانی ہو گیا، اور یہ منظر جو تھا کہ پترس، یعقوب اور یوحنا کے سامنے ہو رہا۔ اب یہ تینوں اس منظر میں سے اب کچھ نکالنے لگے، سنیے گا، دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ جب آپ استاد کے ساتھ رہتے ہیں عجیب کام ہوتے ہوئے نظر۔ جب موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا تو اس کے ساتھ کون تھا؟ یشوع تھا، اور یشوع موسیٰ اور خدا کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کیونکہ یشوع آنے والے دنوں کا لیڈر تھا۔ بولے ہیلیلویا۔ اب یسوع پترس، یعقوب اور یوحنا کو پہاڑ پر لے کر گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا ہے
کہ میرے بعد انہوں نے کلیسیا کی مانگ اور سنبھالنی ہے. بولے ہاللیلویا. اور وہ یسوع کی جلالی حالت دیکھ کر ایموشنل ہو جاتا ہے. نہ یعقوب کچھ کہتا ہے نہ یوحنا کچھ کہتا ہے. پترس پڑھ کر سامنے آتا ہے, کہتا ہے یسوع مسیح اے استاد میں یہاں پر 3 ڈیرے بناؤں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. اور یہ زبردست جگہ ہے, یہاں پر تیری حضوری ہے. اور لیکن آسمان سے ایک آواز آتی ہے پترس کو سکھانے کے لیے, پترس کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو روحانی منظر تو نے دیکھا ہے, اس روحانی منظر کو تو نے کیوں دیکھا ہے؟ اس لیے دیکھا ہے کہ تیرا ایمان بڑھ جائے کہ آسمان کا خدا اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے, اور یہ اس بات پر مہر ہو جائے کہ آسمان کے خدا نے اپنے بیٹے کو یسوع کو زمین پر بھیجا ہے. اسی لیے آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. چھڈ ایلیا چھڈ موسیٰ نو, اے جی سن اے کی کہتے ہیں. ہاللیلویا. پترس ایموشنل تھا, لیڈر تھا اس لیے بول پڑتا تھا, لیڈر تھا اسی لیے وہ خداوند کے لیے پرو ایکٹیو ہو جاتا تھا. تو میرے عزیزو, اگر دل میں کوئی بات آ جائے خدا کے لیے, خدا کے گھر کے لیے, خدا کے کام کے لیے, خدمت کو بڑھانے کے لیے, ترقی کے لیے, تو آپ کا منہ کھلے, آپ کا منہ کھلے. پترس جڑا رہا تو یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد اس نے کلیسیا کو سنبھالا. تجھے کسی اور مشن سے چلا جانا, یسوع نے چھوڑ کے کسی اور پادری کو چلا تو کبھی کلیسیا کی بات اور ملتی نہیں. یہ ساتھ رکھنے کا مقصد یہی ہے. دیکھو خدا کیسے عجیب کام کرتا ہے, دیکھو کن حالتوں میں تمہارے استاد کام کرتے ہیں, تمہارے لیڈر کن تکلیفوں میں کام کرتے ہیں, کن بارشوں میں کام کرتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, جمعے والے دن میں ادھر صدر چنارا میں ایک کنونشن میں کلام سنانے کے لیے, اور یہ میرے ساتھ تھے, میں بھی تھا, میں وائس بھی تھا. ہم جیسے ہی اس پنڈال میں گھسے, لوگ ہی لوگ تھے اور گرمی گرمی تھی, اور میں اندر بات جو بڑھیا پسینوں پسینی پہلے ہو گئے, سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ نچڑنا شروع ہو گیا. تو جیب کا ماریا پھر مار بھی لگی, وہ کاری میں چھڑ گیا. پھر کیا کریں, وقت پہ گیا. میں ٹیشو نہیں یوز کرتا, دیکھتے میں یہاں پہ بھی ٹیشو نہیں یوز کرتا. مجھے پتا ہے وہ ٹیشو صاف کرنا سے کدھر نہ کدھر رہ لینا, تو لوگوں نے دیکھنا ہے اور دسنا کسی نے نہیں, تو بہتر سینہ والوں کو. پھر میں نے ایک ایسی چیز استعمال کی جو ایسی تمس کہ جڑی لمبی ہوتا ہے, آپ کے پاس جو ہے اسے استعمال کریں. ایسی اونچی اونچی باتیں دوسروں کو دیکھ کر طرح طرح کے خیالات یہ نہ بنانا, آپ کے پاس جو ہے اسے استعمال کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے میٹ دا نیڈ, یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے اسے استعمال کریں. میں بھی کیتا, میں اپنی اینل کا کیس پڑھیا, کیس دے وچوں اینل صاف کرنے والا رومال کڈیا, میں وہ استعمال کرنا شروع. یہ میرے لیے تو ہے کیونکہ میں نے تو سالوں سے 20-22 سال سے انجیل چلا رہا ہوں, میں تو ان چیزوں کو جانتا ہوں. جب میں پلپٹ نہیں ہوتا پکڑتا ہوں, یہ کانگوں کا پکڑا, کانگوں کے اوپر بائبل رکھی, میں چل میں نہیں پایا, میں 4 دن کا کلام سناتا ہوں. ایک جگہ پر چلا گیا, اسٹیج بھی پڑھیا, پلے بھی پڑھے, پھر لندی جگہ نہیں. میں کہا خدایا آج میں ہونا ایک جگہ کھلو کے کلام سنانا رہا ہے, سنایا. یہ سب کچھ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ سیکھے, کل ان کو یہ کرنا پڑے گا, کل انہوں نے یہ کرنا ہے, کل یہ ان باتوں کو یاد رکھے کہ استاد کیسے کرتا تھا. جی استاد نو چھڈ ہی دیتا تے آپ ہی استاد بن گئے. آپ کبھی نوٹ کرتے دیکھیں, لوگ
استاد کی برابری کرنا شروع کر دیں۔ یہ بیوقوفی ہے، اسے نکالیے اپنی زندگی سے۔ اور لیڈرز، میں اسپیشلی آپ کو یہ بات سکھاؤں گا کہ آپ اپنے شاگردوں کو ساتھ رکھیں تاکہ وہ آپ کی مصیبتیں بھی دیکھیں، وہ آپ کی گاڑیاں بنگلے نہ صرف دیکھیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں بھی دیکھیں، تاکہ انہیں پتا ہو کہ انجیل سنانے میں کتنی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ اور یسوع انہیں ساتھ لے کر گیا، اور پھر آج ایک نئی بات انہوں نے سیکھی۔ پہلی یہ کہ یسوع جلالی ہے، اور دوسری یہ کہ آسمان کا خدا اپنے بیٹے کی فکر کرتا ہے۔ یہ مور ہوگی کہ یہ بیٹا خدا کا یہ بولے ہے۔ یسوع نے ساتھ رکھا تاکہ یہ سیکھتے چلے جائیں۔ آئیے کون مرکز 16 کی 7 میں آئیے، مرکز کیجیے 16 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے ہی نکل جائے۔ یہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ جاؤ تم اس کے شاگردوں، اور پترس لیدا کر کے کہا، ہلیلویا، پترس لیدا کر کے کہا کہ پترس اسپیشل ہے، پترس کو خاص طور پر بتانا، سارے شاگردوں کو بتانا، لیکن پترس کو اسپیشل بتانا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے اور وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ یہ پیغام 12 کے لیے تھا لیکن پترس کے لیے اسپیشل تھا، ہلیلویا، کیونکہ پترس لیڈر بن رہا۔ اینڈ میں جا کر بتاؤں گا کہ پترس کے اندر خدا نے کیسے تبدیلی کو پیدا کیا۔ آئیے اب پترس کے چند باز رویے کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کے اندر کا نیچرل اخلاق تھا، اخلاق تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ چند باز تھا، بولنے میں جلدی کرتا تھا، کام کرنے میں بھی جلدی کرتا تھا، جلدی جلدی دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی چند آیات کہ اس کا مزاج جو تھا، اس کی طبیعت جو تھی جلد باز تھی، اور انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر جلد بازی میں کیا کیا کیا، اور پھر اسے اس جلد بازی کا کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ذرا متی کی چیز 16 باب اور اس کی 21ویں آیت میں آ رہی ہے، متی 16 کی 21۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کائنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ پترس پھر آگے میدان میں، اے یارہ لوگ کیوں نہیں کوئی تکلیف ہوتی، اے پترس کو کی پرابلم ہے، سنیے ذرا، پترس یسوع نے لڑنا کیا پھر کہ ایک خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں جی، پیارا شاگرد پہاڑ پر ساتھ جاتا ہے، یسوع مسیح اسے بڑی اچھی اچھی باتیں زیادہ سے سکھاتا ہے، لیڈر تیار ہو رہا ہے، اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے یروشلم میں دکھ سہنا ہے اور یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں صلیب پر مروں گا، قبر میں رکھا جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو اس کی جلد بازی کیا ہے، یہ قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے، یسوع کو سائڈ پر لے کر جا کر کہتا ہے اب تیرے ساتھ نہیں یہ ہو سکتا۔ یہ جلد بازی تھی اس کی،
समझ नहीं यीशु से आई कि यीशु क्या कह रहा है। यीशु मरने के बाद जी उठने की भी तो बात कर रहा, लेकिन पतरस जल्दबाजी में यीशु को ये जवाब देता है। उसने इस पर पतरस उसको लग ले जाकर मलामत करने लगा, ए खुदावंद, खुदा ना करे कि ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। तो यीशु ने से क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फिर उसकी जल्दबाजी का सिला उसे लिया। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए वक्त कब आए? तू मुझे मेरे उस मकसद से हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो आया ही कुर्बान होने हूं, मैं तो आया ही जान देने हूं, मैं तो आया ही कुर्बानी देने के लिए हूं। मैं आया ही रूहानी तौर पर आजाद करने, जिस्मानी तौर पर आजाद करने, बीमारियों से छुटकारा दिलाने और पुलिस के कैदियों को आजाद करवाने के लिए तो आया हूं मैं। और जान दिए बगैर तुम्हारी खलासी नहीं है, तो तुम मुझे कह रहे हैं ये हरगिज़ ना हो। यीशु ने उसे डांटा और कहा, ऐ शैतान, दूर हो जा। एक्चुअल उसके अल्फाज ने उसे डांट दिलाया, क्योंकि यीशु मसीह को जानता तो था, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं जानता। तो जल्दबाजी में कहे गए अल्फाज से उसको डांट पड़ी। और फिर आगे एक और हवाले में जरा देखते हैं, यूहन्ना की झील में आइए, 13वां बाब। शाबाश, यूहन्ना की झील 13वां बाब उसकी पहली है। फिर यूहन्ना बड़ा इमोशनल नजर आता है। यूहन्ना की झील 13वां बाब पहली है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक वैसी रखता रहा। और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। अब ये लीडर कर रहा है, लीडर जिसके लिए आसमान से आवाज आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है। वो क्या कर रहा है? रुमाल बांध रहा है। आगे इसके बाद बर्तन में पानी डालकर, बर्तन में पानी डाला है, शागिर्दों के पांव धोने, शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। ठीक है। और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। अच्छा जी, ये पांव धोते 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 किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पतरस के पास जब पहुंचा है तो पतरस फिर आदत से मजबूर, जल्दबाज, फिर बोल उठता है। जी, उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? हाँ। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। अभी जल्दबाज पीटर, जल्दबाज क्या कहता है? अब तक तू नहीं मेरे पांव धो सकता। यीशु है, उस्ताद है, लेकिन वो बोलने से बात नहीं आ रहा, उसे समझ नहीं आ। यीशु क्या भी रहा है, अभी नहीं तुझे समझ लगेगी, लेकिन वो कहता तू नहीं कर सकता। लेकिन आगे उसकी आदत में तब्दीली कैसी आती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जी, यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। ठीक है। यीशु ने कहा, अगर मैं तेनू ना धोता तो तू मेरे नाल है ही नहीं, तू मेरे साथ जितना मर्जी फिर रहा है, तू मेरे साथ ही नहीं है। फिर समझ लगी तो क्या कहता है? शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे।
यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। हाँ जी, यहाँ तक पहुंचे, पाँव धो रहे यीशु मसीह। पतरस के पास पहुंचा है, पतरस कहता मैं नहीं तोड़ मेरा उस्ताद मेरे पैर तो मैंने मंजूर नहीं है। यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा, मैं ना तुझे साफ करूं तो तू साफ हो ही नहीं सकता। तो सुनिएगा, ये है डाइवर्शन, ये है उसकी तब्दीली, ये है उसके अंदर तब्दीली आ रही है। अगर वो जल्दबाज था ना, सुनिएगा बरकत की बात है, जितनी जल्दी वो बोलने में करता था उतनी जल्दी समझने के बाद माफी भी मांगता था। बोले हालेलुया। माफी मांगने में भी फिर वो देर नहीं करता था, और अगर समझ लगता है कि भाई मैं गलत था तो फिर माफी मांगने में देर ना कीजिए, मान लीजिए, इकरार कीजिए, तौबा कीजिए और इकरार करके बहाल हो जाइए। ये पतरस हमें सिखाता है। बेशक वो जल्दबाज है, बेशक वो बोल पड़ता है, बेशक वो अपने अंदर की इस आदत से मजबूर है, लेकिन जो ही उसे समझ लगती है माफी भी मांग लेता है। और यहाँ पर भी उसने क्या कहा, यीशु फिर जब तेरे बगैर मेरी बहाली नहीं, फिर मेरा सिर भी धो दे, मेरे पैर भी धो दे, मेरे हाथ भी। उन्हें कहा ना, एक बार जरा नहा लिया जिन्हें उन्होंने बार बार नहाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ पैर पूरी धो ले करे। इस बात जब ये बात सीखते हैं कि जिसने बपतिस्मा ले लिया अब उसे बार बार बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। जिसने दफा यीशु मसीह के कानून के मुताबिक बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा ले लिया, गोता पानी के अंदर गए, पानी के बाहर आए, उसे बार बार बपतिस्मे लेने की जरूरत, जिसको खुदावंद ने एक दफा नहला दिया उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। अब पाँव धोने यानी कि रोज इकरार करने की जरूरत है उन गुनाहों की जो हम करते रहते हैं, छोटे 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 ख्यालों का गुनाह, आंखों का गुनाह, हाथों का गुनाह, बातों का गुनाह। रात को अपने गुनाह की माफी मांग कर सोया करें, बार बार बपतिस्मों की जरूरत नहीं है, तौबा की जरूरत है, माफी मांगते रहा करें। क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक दफा तौबा कर ले, एक दफा बपतिस्मा ले ले तो दोबारा कभी गुनाह नहीं करेगा। ये हो नहीं सकता। तो फिर इकरार बहुत, इसीलिए तो पतरस इकरार ही हो गया, कहता खुदावंद धन्यवाद है। यीशु का नहीं तो पैर को यीशु मसीह की सर्वेंटहुड लीडरशिप नजर आती है। यीशु उस्ताद होकर कमर पर पटका बांध के पांव धोता हुआ नजर आता है। मेरे चीजों याद रखिए, जितनी बुलंदी पर जाए, जितनी मशहूरी बढ़े, जितनी बरकतों में इजाफा हो, जितना रुपया पैसा बढ़े, जितना आपका नाम हो, उतने आप झुकते चले जाएं, क्योंकि खुदा हमें इस सारे काम में यही सिखा रहा है कि जो डाउन टू अर्थ रहेगा, जो झुका और फरोतनी में रहेगा, वो सरफराज होता चला जाएगा। और जो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गया, वो अपनी तनस्ली की तरफ चल निकलेगा। उसकी जिंदगी के अंदर कमियां आना शुरू हो जाएंगी। और पीटो हमें पीटर से ये बात सीखनी है। नतीजों को बात निकालिए जल्दी से। एक और बड़ा खास सवाल है जो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 14:24। शाबाश। मत्ती 14वां बाब और उसकी 24वीं आयत है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है। मत्ती 14:24। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उसके पास आया
शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। शागिर्द कितने थे कश्ती में? कितने थे? 12। रात का पहर, अंधेरा, हवा चल रही है, कश्ती डगमगा रही है और सामने से यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। सबने कहा भूत है, और जब यीशु ने कहा खातर जमा रखो, मैं हूं, देखो 11 सदमे जो नहीं निकले हैं। और फिर वो बंदा आ गया जिसका नाम पतरस है, मैदान में आ गया। 28 में आता है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर पानी के यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अगर ईमान रखेंगे तो बरकत पाएंगे। मैं हमेशा इस बात को बड़ी खुशी के साथ कहता हूँ, पतरस बेशक जल्दबाज था, लेकिन इस मामले में वो एक ऐसा काम कर गया जो दुनिया में और कोई नहीं कर सका। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, 11 के 12 डरे हुए हैं, लेकिन इस बार पतरस कहता है, यीशु अगर तू है तो फिर मैं भी आऊं, क्योंकि जैसा उस्ताद है वैसा शागिर्द होना चाहिए। जैसा उस्ताद काम करता है शागिर्द को भी वैसा काम करना चाहिए। और उस्ताद ने कहा आ, और पतरस कश्ती में से निकलकर पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। और यीशु मसीह के बाद अगर दुनिया में कोई पानी में चला है तो उसका नाम पतरस है, उसका नाम पीटर है, क्योंकि उस्ताद की फर्माबरदारी में, उस्ताद के साथ फर्माबरदार है। जिसने कहा आजा, और वो पानी पर चला। बाद में जब लहरें देखी, डगमगा गया, डूबने लगा, फिर उस्ताद पर ही भरोसा करता है। कहता है ऐ उस्ताद मुझे बचा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पतरस का ये हवाला। पतरस बचपन से कश्तियों में मछलियां पकड़ता था। मुझे पता था कैसे गोते लगाने, कैसे निकलकर बाहर चले जाना, कैसे वो नजारे ही पता था। लेकिन जब यीशु मसीह पर ईमान ले आया, जब यीशु मसीह के करीब हो गया, यीशु की कुदरत को जान गया, तो फिर अपने तजर्बे को भूल गया, फिर यीशु पर इंतजार करने लग पड़ा। और जब डूबने लगा तो यीशु को कहता है ऐ खुदावन मुझे बचा ले। और यीशु हाथ बढ़ाकर पतरस को डूबते हुए निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने तजर्बों को यीशु के सामने ना रखा करें, अपने तजर्बे इंसानों के सामने रखें। मैं बड़ा तजर्बेकार, मैं बड़ा ये, मैं बड़ा वो, ये इंसानों के सामने चल जाता है, यीशु के सामने नहीं। यीशु के सामने फरोख्त रहे, ए खुदावन ये सब तेरा ही मामला, तेरा ही कमाल, ये तेरे ही सारे मेरे ऊपर एहसान। जो हमने देखा पतरस का किरदार, पहला किरदार लीडरशिप, दूसरा उसके किरदार के अंदर जल्दबाजी थी, डांट भी खाई और पानी पर भी चला जल्दबाजी में, और बरकतें भी ली और उसे बहुत सारा यीशु मसीह से गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ा। उसका तीसरा किरदार के अंदर जो जबरदस्त बात थी वो थी वो यीशु से मोहब्बत बड़ी करता था। अरे यीशु से मोहब्बत बड़ी करता था। मोहब्बत का म्यार ये था। एक वाला देखते हैं, वहां पर यूहन्ना 6 बाब उसकी 66वीं आयत देखें, 6 की 66, यूहन्ना 6 की 66। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। यीशु मसीह ने जब खून और गोश्त की तालीम दी
کہ تم میرا بدن اور میرا خون کھاؤ گے تو وہ سمجھے کہ یہ جسمانی طور پر بات کر رہا ہے، شاید یہ اپنے جسم کے ٹکڑے اتار کر ہمیں دے گا، اپنا بلڈ دے گا، پر وہ تو اپنی قربانی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسی بات کو تھوڑا سا اوپر دیکھیں 60ویں آیت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے، یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو کہ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا، سنیے گا۔ پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے توفیق نہ دی جائے۔ اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، جب اس نے تعلیم دی تو لوگ بھاگے، بڑی تعداد تھی، 12 پیچھے رہ گئے۔ یسوع مسیح نے کہا او کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ یسوع مسیح نے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے پاس نہ آئے۔ بس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ پھر پترس صاحب آ گئے، پترس پھر آ گیا میدان میں۔ شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ غور سے سنیے گا، اس نے کہا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے اور تو خدا کا قدوس ہے اور تیرے پاس تو زندگی ہے، تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ عزیزو یہ بیچ تھا، یہ یسوع کی محبت میں کہہ رہا تھا تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ اور پھر پترس کی محبت گتسمنی باغ میں ہمیں نظر آتی ہے، جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آ گئے تو وہاں پترس تھا جس نے ہتھیار نکالا اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع سے محبت رکھتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح پکڑوایا جائے۔ اور میرے سینوں یہ جلد باز یہ اپنی ذات کے اندر منفرد ہو گیا کب؟ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، وعدے کے مطابق لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ وہی ہے جو کان اڑا دیتا ہے، جو غصے کا تیز ہے، جو یسوع مسیح کے سامنے بولتا ہے اور اس سے سیکھتا بھی ہے اور ڈانٹ بھی کھاتا ہے، لیکن اب یہ کیسا زبردست بن گیا ہے۔ 3 سال یسوع نے اسے ساتھ رکھا۔ کیا میں نے کہا میرے پیچھے بولے کتنے سال رکھا؟ کتنے سال رکھا؟ 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہا تو وہ جو جلد باز اور غصیلا تھا وہ ایماندار اور فروتن ہو گیا، اور یہ وہی ہے جو ایک ہی باز کرتا ہے، رلک اس کی معمولی کے بعد ایک ہی کلام سناتا ہے اور 3000 لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو یسوع مسیح کی خاطر کہتا ہے مجھے سیدھی سلیب نہیں چاہیے، مجھے الٹی سلیب دو، کیونکہ میں اپنے مالک اپنے استاد کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے، وہ آپ کو بدل کے رکھ دے گا، وہ آپ کو تبدیل کر دے گا، وہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں بھر دے گا جو پہلے نہیں تھی، اور وہ آپ کو ایک نئی شخصیت اور ایک نیا کردار بنا دے گا۔ بس اس کے ساتھ رہیں، اگر وہ ڈانٹے تب بھی اس کے ساتھ رہیں، اگر وہ آپ کو غصہ کرے تب بھی اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو سکھانے کے لیے، وہ آپ کو
तरक्की देने के लिए सिखा रहा है। याद रखिए यीशु मसीह ने कलाम में फरमाया कि जिस दरख्त की काट छांट की जाती है वही बढ़ता और फलता और फूलता है। जिस दरख्त की कांटा छोड़ देंगे उसके पत्ते जल्द झड़ जाएंगे और उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक उसी तरह जिस शागिर्द की ज्यादा डांट डपट होती है उसे उस्ताद बढ़ाना चाहता है, उसे उस्ताद तरक्की देना चाहता है। सो खुदावंद यीशु ने 12 को साथ रखा, 3 को स्पेशल ट्रेनिंग दी और उन 3 में से भी एक को ज्यादा सिखाया, ज्यादा उसे डांटा ताकि वो अच्छी लीडरशिप कर सके और फिर पतरस एक जबरदस्त शख्सियत बनकर उभरा और यीशु मसीह के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हो गया और सलीब पर जान देने के लिए भी तैयार हो गया। आइए हम सब खुदावंद के हुजूर बड़ी संजीदगी के साथ उसके साथ रहें, ईमान में कायम रहें ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। आइए अपनी जगहों पर खड़े